ملے ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ اب دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے، اور اس جنگ میں اب روس، چین اور افغانستان کی بھی انٹری ہو چکی ہے۔ ادھر عرب دیشوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو کرنا کیا ہے۔ ایران کے حملوں کو روکنا ہے، ایران کو جواب دینا ہے، یا امریکہ اور اسرائیل کے پریشر میں آ کر اس جنگ میں شامل ہونا ہے۔ دنیا بھر کے ایکسپرٹ اب یہ بھی ماننے لگے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بڑھنے لگا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے دنوں میں ایران صرف اکیلا نہ رہے بلکہ اس کی طرف سے روس کو بھی لڑنا پڑ سکتا ہے، اور طالبان بھی اس جنگ میں شریک ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں بھی اب روس کے خلاف بات چیت ہونے لگی ہے۔ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، 28 فروری کو جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور ایئر اسٹرائک کرتے ہوئے جنگ کا آغاز کرتے ہوئے امریکہ نے ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ علی خامنئی کو شہید کر دیا، ان کے ٹاپ کمانڈر کو مار دیا، تو صرف دنیا کے 7-8 دیش ہی ایسے ہیں جنہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے اس حملے کی مذمت کی تھی، اس کو کنڈم کیا تھا۔ بقیہ دنیا بھر کے ممالک چپ تھے، اور جن دیشوں نے اس حملے کی مذمت کی، کنڈم کیا، اس میں پہلا نام روس کا ہے، اس کے بعد چین ہے، افغانستان ہے، کیوبا ہے، نارتھ کوریا ہے، ملیشیا ہے، اور ایک دیش ہے جس کا نام ہے نکاراگوا، جس کا میں نے نام بھی نہیں سنا تھا۔ تو یہی 7-8 ممالک ہیں جنہوں نے امریکہ کے حملے کی مذمت کی، اس کو کنڈم کیا۔ بقیہ ممالک چپ رہے، خاموش رہے، یا کچھ دیشوں نے بیلنس بنانے کی کوشش کی، اس حملے کو امن کے خلاف بتایا، جنگ سے اوائڈ کرنے کی انہوں نے بات چیت کی، لیکن امریکی حملے کو انہوں نے کنڈم بھی نہیں کیا۔ جیسے پاکستان ہے، ترکی ہے، انڈونیشیا ہے، ان دیشوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا کہ ایران پر حملہ صحیح نہیں ہے، یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل ہونی چاہیے۔ ان ممالک نے بیلنس بنانے کی کوشش کی۔ جون 2025 میں جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو 26 سے زیادہ مسلم دیشوں نے، جس میں سعودی عرب شامل ہے، متحدہ عرب امارات شامل ہے، قطر شامل ہے، ان سب ممالک نے مشترکہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا، جوائنٹ بیان جاری کر کے اسرائیل کے حملے کی مذمت کی تھی۔ لیکن اس مرتبہ اس حملے کو امریکہ لیڈ کر رہا تھا، امریکہ نے جنگ کی شروعات کی، تو ان دیشوں نے بھی امریکی حملے کی مذمت کرنے کی جرأت نہیں کی، اور اب امریکہ لگاتار اس جنگ کو بڑھا رہا ہے، اور اب خبر آ رہی ہے کہ روس اور چین نے بھی ایران کو مدد کیا ہے۔ اب تک یہی چل رہا تھا۔ الجزیرہ نے 2 دن پہلے سٹوری شائع کی کہ ایران کا جو الائز ہے، ایران کا جو اتحادی ہے، روس اور چین، وہ کیوں ایران کا ساتھ نہیں دے رہا ہے؟ لگاتار یہی بحث ہوتی رہی۔ کچھ لوگوں نے تنقید کی، تبصرہ کیا اور کہا کہ روس اور چین ایران کو صرف سفارتکاری کی سطح پر ہی سپورٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ حالانکہ ایران کے سفارتکاروں سے، ایران کے آفیشل سے جب یہ سوال کیا جا رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ ہمارے الائز ہیں اور ہم ان کے خلاف نہیں ہیں۔ اسٹریٹ آف ہرمز کو جب ایران نے بند کرنے کا فیصلہ کیا تو 2 ملکوں کو منشن کیا گیا کہ ان کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی جائے گی، اور وہ روس اور چین ہے۔ اور اب باضابطہ روس کی واضح مدد سامنے آنے لگی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے ایک خبر شائع کر کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ روس ایران کو انٹیلیجنس سپورٹ کر رہا ہے، خفیہ جانکاری اور سیکرٹ انفارمیشن روس ایران کو دے رہا ہے۔ ایران نے پہلے ہی دن سے جس طرح امریکہ کے فوجی اڈوں پر، امریکی ایسٹس پر پورے مشرق وسطیٰ میں حملہ کرنا شروع کیا، اسرائیل میں حملہ کرنا شروع کیا، تو پوری دنیا حیران تھی۔ ایران نے صرف اسرائیل پر جوابی کارروائی نہیں کی، بلکہ ایران نے متحدہ عرب امارات میں، کہہ لیجیے دبئی میں، ابوظہبی میں، کہاں کہاں امریکی آرمی کا اڈا ہے اس کو نشانہ بنایا۔ امریکی آرمی 2 طرح سے ان دیشوں میں رہتی ہے، ایک تو پورا فوجی اڈا بنا ہوا ہوتا ہے جہاں آرمی رہتی ہے، فائٹرز پلین رہتے ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو امریکہ کے سینئر افسران ہوتے ہیں، آرمی کے جو اہم ترین کمانڈر ہوتے ہیں، وہ فوجی اڈا میں نہیں ٹھہرتے ہیں، بلکہ ان کو الگ گھر بنا کر کے دیا جاتا ہے، کچھ کو لگژری ہوٹل میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور ایران کو یہ ساری انفارمیشن مل جاتی ہے کہ امریکہ کا کون سا کمانڈر دبئی میں کس گھر میں رہتا ہے، یا کون برج العرب ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے، یا کون بحرین کے کراؤن پلازا ہوٹل میں رکا ہوا ہے۔ ساری ایگزیکٹ لوکیشن ایران کو مل جاتی ہے، اور ایران نے وہی کیا۔ برج العرب جو دنیا کا سب سے لگژری ہوٹل مانا جاتا ہے، 7 اسٹار ہوٹل ہے دبئی میں، اس کو ایران نے ڈرون سے ہٹ کر دیا۔
کراؤن پلازا بحرین میں 5 اسٹار ہوٹل ہے اس کو ایران نے ہٹ کر دیا. دبئی میں کئی مکانوں کو ایران نے نشانہ بنایا اور ایران نے کہا کہ ان مکانوں میں ان گھروں میں امریکی آرمی کے اہم ترین کمانڈر تھے، جنرل تھے جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا. اسی طرح کویت میں ان گھروں کو، ان ہوٹلوں کو ایران نے نشانہ بنا دیا جہاں امریکی آرمی کے کمانڈر ٹھہرے ہوئے تھے. اور اسی کے بعد امریکہ نے فوراً بدحواسی کے عالم میں یہ اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا کہ مڈل ایسٹ میں جتنے امریکی کمانڈر ہیں، امریکی شہری ہیں، وہ سب فوراً ان علاقوں کو خالی کر دے. اور اس کے بعد امریکہ لگاتار جانچ کر رہا تھا، پڑتال کر رہا تھا کہ ایران کو یہ ساری سیکرٹ لوکیشن کہاں سے مل رہی ہے، کس نے ایران کو انفارمیشن دی ہے. اور تحقیق کرنے کے بعد واشنگٹن پوسٹ نے یہ رپورٹ شائع کر دی کہ روس کی جو ایجنسی ہے وہ ایران کو یہ ساری انفارمیشن دے رہا ہے اور اسی کی بنیاد پر ایران جگہ جگہ چن کر امریکیوں کو مار رہا ہے، امریکیوں کو نشانہ بنا رہا ہے. دبئی میں ایک جگہ 160 امریکی آرمی ٹھہری ہوئی تھی اور وہ سیکرٹ کیمپ تھا امریکی آرمی کا، کسی کو نہیں پتا تھا. ایک کیمپ وہ ہے جس کے بارے میں سب کو پتہ رہتا ہے اور اس کو بھی ایران کی IRGC یعنی اسلامک ریولیوشنری گارڈ کورپس نے ہٹ کر دیا، نشانہ بنایا اور اس میں 100 کی ہلاکت ہو جاتی ہے. یہ IRGC کا دعویٰ ہے. بار بار IRGC کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کی جوابی کارروائی میں 650 سے زیادہ امریکی سینا کی ہلاکت ہوئی ہے. اور جس طرح امریکی صدر دنیا بھر کے، کہہ لیجیے پورے امریکہ کے پوپس کو بلا کر وائٹ ہاؤس میں دعائیں کروا رہے ہیں، جس طرح وہ بکھلاہٹ میں جھوٹ بول رہے ہیں، الٹے سیدھے بیان دے رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ وہ ایران میں رجیم چینج کریں گے، کبھی ٹرمپ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ نیا سپریم لیڈر وہ بنے گا جس کو ٹرمپ چاہیں گے، یعنی رجیم چینج کرنا نہیں ہے. کبھی یہ بیان دیا جاتا ہے کہ ہمارا مقصد تھا ایران کو ایٹم بم بنانے سے روکنا اور اس میں ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے. تو یہ جو بکھلاہٹ آ رہی ہے امریکی صدر کی اسی وجہ سے، کیونکہ ایران نے چن کر امریکیوں کو ہر جگہ مارنا شروع کر دیا، تمام ایسٹس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا. ابنائے ہرمز سے گزرنے والا یا پرشین گلف میں کون سا آئل ٹینکر، کون سا جہاز امریکہ کا ہے یا امریکی کمپنیوں کا اس سے تعلق ہے، وہ سب بھی ایران کو پتا تھا اور ایران نے چن کر مارا. اسی طرح ابو ظہبی میں کون سی آئل ریفائنری فیسلٹی امریکی کمپنی کی ہے یا عراق میں کون سی آئل ریفائنری فیسلٹی امریکی کمپنی کی ہے، یہ ساری ایگزیکٹ نالج ایران کے پاس ہوتی ہے اور ایران نے اسی طرح ریئیکٹ کیا. اس کے علاوہ رڈار سسٹم ان کا کہاں ہے، کہاں کتنے بلین ڈالر کا ہے، کون سا رڈار سسٹم زیادہ مڈل ایسٹ پر نظر رکھتا ہے جو امریکہ کو فائدہ پہنچاتا ہے، یہ ساری انفارمیشن روس سے ملتی ہے. اور ایران نے جب یہ حملہ کیا امریکی رڈار سسٹم کو، پورے مشرق وسطیٰ میں ایران نے حملہ کر کے ختم کر دیا ہے. ہاں وہ قطر کا رڈار یعنی ارلی وارننگ رڈار ہو یا کویت کا ہو یا جارڈن کا ہو، عراق کا ہو، UAE کا ہو، تو یہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا جھٹکا ہے. اور اب روس پر سیدھے الزام لگایا جا رہا ہے کہ روس نے یہ ساری انفارمیشن اور جانکاری دی ہے. ادھر ایران کے پاس بیلسٹک میزائل ہے، ہائپر سونک میزائل ہے اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایران کو بیلسٹک میزائل کی یہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ چین سے ملی ہے. چین کھل کر اس جنگ میں ایران کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن اندرون خانہ چین نے بیلسٹک میزائل کی ٹیکنالوجی دے رکھی ہے ایران کو اور اس وجہ سے ایران نے اپنے یہاں بیلسٹک میزائلوں کا پورا ذخیرہ تیار کر رکھا ہے. سمندر کی گہرائی میں ایران نے لانچر پیڈ بنا رکھا ہے، یہ ٹیکنالوجی چین نے دے رکھی ہے. انڈر گراؤنڈ ایران نے میزائلوں کا لانچر پیڈ بنا رکھا ہے اور ان دنوں کئی ایسے میزائلوں کو زمین کے نیچے سے ایران نے لانچ کیا ہے، یعنی زمین کے اوپر امریکی آرمی کو یا اسرائیلی آرمی کو پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ کہاں میزائل کا ذخیرہ ہے، کہاں لانچر پیڈ بنے ہوئے ہیں اور اندر سے میزائل لانچ ہو جائے گا، میزائل فائر ہو جائے گا. یہ ایران نے تیاری کر رکھی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چین نے اس طرح کی مدد دے رکھی ہے. ادھر افغانستان کی طالبان حکومت نے پہلے سے ہی اعلان کر رکھا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اور افغانستان کے آس پاس امریکی آرمی ان کو منظور نہیں ہے. اگر امریکی آرمی گراؤنڈ انویژن کرے گی یا افغانستان کی سرزمین کا استعمال کرے گی ایران پر حملہ کرنے کے لیے،
تو طالبان امریکی آرمی پر حملہ کرے گا، ایران کا ساتھ دے گا، امریکی آرمی کے خلاف طالبان کی سرکار جنگ لڑے گی۔ طالبان کی طرف سے پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے، انڈین میڈیا کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نارتھ کوریا نے میزائل کی ٹیکنالوجی دے رکھی ہے، کیونکہ نارتھ کوریا سب سے زیادہ فیمس مانا جاتا ہے میزائلوں میں، اور وہاں سے جو میزائلوں کی ویڈیوز آتی ہے، تصویریں آتی ہے، تو لگتا ہے کہ کتنا خطرناک میزائل نارتھ کوریا نے بنا رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے، اور امریکہ سے جنگ کی اس نے بھی پوری تیاری کر رکھی ہے۔ ادھر ایران نے کلسٹر بموں کا استعمال کرنا شروع کر رکھا ہے۔ دراصل ایران کا ایک میزائل ہے جس کو خرم شہر 4 کہا جاتا ہے، اور یہ کلسٹر بموں والا میزائل ہے، یعنی ایک میزائل میں 200-250 چھوٹے چھوٹے بم ہوتے ہیں جس کا وزن 1 کلو یا 2 kg کا ہوتا ہے، 1 kg 2 kg، اور جب یہ میزائل دشمن کے دیش میں جاتا ہے تو وہاں یہ پھٹ جاتا ہے اور 8-10 کلومیٹر کے علاقے کو اپنی زد میں لے لیتا ہے، وہاں بم گرتا ہے، اور جب ایک میزائل سے بیک وقت 200 بم گرے، 250 بم گریں گے تو اس کو دنیا کا کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں روک پائے گا۔ ایک بار میں ایک ایئر ڈیفنس سسٹم کو موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔ فائر کیا جا سکتا ہے، ایک ایئر ڈیفنس سسٹم انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کرے گا، 2 کرے گا، 10 کرے گا، لیکن 200 بموں کو انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے بیک وقت۔ نہ تو یہ امریکہ کر سکتا ہے، نہ اسرائیل کر سکتا ہے، نہ کوئی اور دیش کر سکتا ہے۔ اور یہ کلسٹر بم ہے ایران کے پاس، اور کئی مرتبہ ایران نے اس کا استعمال کر لیا ہے، جس نے تل ابیب میں، سینٹرل اسرائیل میں، حیفا میں، یروشلم میں زبردست تباہی مچائی ہے، وہاں لاشیں بچھ گئی ہے، کوہرام برپا ہے، کئی ساری ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے اسرائیل کی، جس میں اسرائیلی شہری ایران سے مدد کی گہار لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پلیز ہم پر حملے مت کرو، ہمارے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں، مزید ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے، اور 24 گھنٹے اسرائیل میں سائرن اب بجتا ہی رہتا ہے۔ الجزیرہ نے جو رپورٹ شائع کی اس میں بتایا گیا کہ چین اور ایران میں سال 2021 میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اور یہ ایگریمنٹ 25 سالوں کے لیے ہوا تھا۔ اس ایگریمنٹ میں یہ بھی شامل تھا کہ کیسے دونوں ملکوں میں تجارت بڑھے گی، کیسے دونوں ملک ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، اور ڈیفنس ایگریمنٹ بھی اس میں شامل تھا۔ اسی طرح روس اور ایران کے درمیان پچھلے سال یعنی 2025 میں ہی ایگریمنٹ ہوا ہے، اور یہ ڈیفنس کا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ڈیفنس میں دونوں ایک دوسرے کو اپنے ہتھیار دیں گے، دونوں ایک دوسرے کو اپنی ٹیکنالوجی دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کئی مرتبہ خبر سامنے آئی، کیونکہ روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے، اس جنگ کو 4 سال ہو چکے ہیں۔ یوکرین نے ایسے کئی ڈرون کے بارے میں، ایسے کئی میزائلوں کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ روس کے پاس یہ جو ڈرون ہے یا یہ جو میزائل ہے یہ ایرانی ساختہ ہے، ایران کا بنا ہوا ہے۔ تو ایران نے پہلے سے یوکرین جنگ میں روس کو سپورٹ کیا، میزائل دیا، ڈرون دیا، تو اب روس نے بھی ایران کو انفارمیشن دیا ہے، انٹیلیجنس کی بنیاد پر سپورٹ کیا ہے، میزائلوں کی، ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی دی ہے۔ ادھر ایران، روس اور چین دونوں کی ضرورت ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ روس بھی ایک زمانے میں سپر پاور تھا، اور سب سے زیادہ لمبی جنگ جس کو کولڈ وار کہا جاتا ہے وہ امریکہ اور روس کے درمیان ہی ہوئی ہے۔ اب امریکہ کا دبدبہ ہے اور روس ذرا ڈاؤن ہو رہا ہے، اور روس اگر چاہتا ہے کہ دوبارہ وہ اپنی طاقت کو بحال کر سکے، دنیا میں سپر پاور کے طور پر جانا جائے، تو روس کو مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا ہوگا، اپنا کردار یہاں مضبوط کرنا ہوگا، اور ایران ہی واحد ذریعہ ہے روس کے مشرق وسطیٰ میں اثر و رسوخ کا، کیونکہ اگر ایران میں روس مضبوط ہوگا تو پھر پرشین گلف اور گلف آف عمان کے سہارے روس دوسرے ملکوں میں بھی جا سکتا ہے، اپنا انفلوئنس وہاں پیدا کر سکتا ہے۔ ایران کے بغیر روس کے لیے پوسیبل نہیں ہے، کیونکہ پورے مڈل ایسٹ میں ہر جگہ امریکی آرمی موجود ہے، امریکہ کی انٹیلیجنس موجود ہے، تو ایران ہی واحد ذریعہ ہے روس کے لیے۔ چین کے لیے بھی ایران بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ چین کے پاس جو کچا تیل آتا ہے، جو آئل آتا ہے، تو تقریباً 87 سے 90% ایران سے آتا ہے۔ چین دنیا کا تیسرا بڑا
طاقتور ملک مانا جاتا ہے، اس کی آرمی بہت مضبوط ہے اور تمام سیکٹر میں چین آگے بڑھ رہا ہے، گرو کر رہا ہے، اور امریکہ کی ہمت نہیں ہے چین سے ڈائریکٹ جنگ کرنا، مقابلہ کرنا۔ اگر امریکہ چین کو دھمکی دیتا ہے تو چین اس سے خطرناک امریکہ کو دھمکی دے دیتا ہے، امریکہ کو جھکنا پڑتا ہے چین کے سامنے، اور چین کے پاس جو تیل آتا ہے وہ ایران سے ہی آتا ہے، 90% تیل، اور اس کے بدلے میں چین ایران کو ٹیکنالوجی دیتا ہے، دوسری چیزیں فراہم کرتا ہے۔ اب اگر ایران میں حکومت بدل جاتی ہے، رجیم چینج ہو جاتی ہے، مان لیجئے جس طرح عراق میں امریکہ نے اپنی کمپنیوں کو تیل نکالنے کے لیے بھیج رکھا ہے، اور عراق کا تیل اسی دیش کو ملے گا جس کو امریکہ چاہے گا، کتنی قیمت پر ملے گا اس کا فیصلہ بھی امریکہ کرتا ہے۔ اب اگر ایران میں رجیم چینج ہو جاتی ہے تو امریکی کمپنیاں یہاں تیل نکالے گی، تیل کی پیداوار امریکی کمپنیوں کے ہاتھوں میں ہوگی، اور امریکہ طے کرے گا کہ تیل کی قیمت کیا ہوگی اور کس دیش کو تیل دینا ہے نہیں دینا ہے۔ تو اس صورت میں چین کو ایران سے مہنگا تیل ملنے لگے گا، چین جس طرح آگے بڑھ رہا ہے اس کا گروتھ رک جائے گا، اور ابھی ایران میں اسلامی انقلاب ہے، ان لوگوں کی حکومت ہے، تو چین کو وہاں سے سستا کچا تیل مل جاتا ہے، تو یہ چین کا فائدہ ہو رہا ہے، اور چین بھی ایران کے ذریعے ہی مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں اپنے انفلوئنس کو بڑھا سکتا ہے۔ تو اس طرح ان دونوں دیشوں کی ضرورت ہے ایران۔ اس کے علاوہ افغانستان کی طالبان حکومت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایران میں یہی حکومت باقی رہے، کیونکہ افغانستان اور ایران کی سرحدیں بہت زیادہ ملتی ہے، بارڈر کا لمبا چوڑا ایریا ملا ہوا ہے، اور اگر ایران میں حکومت بدل جاتی ہے، امریکہ کی مرضی کے مطابق وہاں کوئی سرکار آ جاتی ہے، تو پھر امریکہ ایران کے ذریعے افغانستان میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، ادھر اسرائیل ایران کے ذریعے افغانستان کو انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے افغانستان کی طالبان حکومت بھی نہیں چاہتی کہ ایران میں حکومت بدلے، رجیم چینج ہو، اور اسی وجہ سے تمام لوگ اب کھل کر ایران کے ساتھ آ گئے ہیں۔ اب معاملہ یہاں پہنچ گیا ہے کہ امریکہ اس بات پر یقین کر بیٹھا ہے کہ ایران کے ساتھ روس ہے اور چین بھی ہے، اور میڈیا لگاتار اس پر بحث کر رہی ہے۔ اب اگر امریکہ نے یہ دیکھا کہ ایران لگاتار اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، ایران لگاتار مڈل ایسٹ میں اس کے تمام اثاثوں پر قبضہ کر رہا ہے، یا اسی طرح ایران اسرائیل کو لگاتار نقصان پہنچا رہا ہے، تو امریکہ کوشش کرے گا روس کو روکنے کی، یا روس پر حملہ کرنے کی، یا روس کو امریکہ دھمکی دے گا کہ تم ایران کو سپورٹ کرنا بند کرو۔ اور اگر غلطی سے بھی اسرائیل نے یا امریکہ نے روس کے کسی فوجی اڈے پر حملہ کر دیا، یا روس کے ایسٹس کو نقصان پہنچایا، یا کسی طرح روس کے خلاف امریکہ یا اسرائیل نے بیان جاری کر دیا، تو اس کے بعد روس کی انا کا سوال ہو جائے گا، روس پر یہ حملہ ہوگا، اور روس یقینی طور پر امریکہ پر حملہ کرے گا، اسرائیل پر حملہ کرے گا، کیونکہ روس بدلہ لینا چاہے گا، اور دھیرے دھیرے یہ لڑائی لمبی ہو جائے گی، اور اسی طرح جو دو ملکوں کے درمیان کی لڑائی ہوتی ہے وہ لڑائی عالمی جنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو پہلی اور دوسری ورلڈ وار ہوئی، اس ورلڈ وار کی شروعات ایک دو ملکوں سے ہوئی تھی، جرمنی سے جنگ کی شروعات ہوئی تھی، اور دھیرے دھیرے وہ جنگ پوری دنیا میں پھیل گئی، دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی آثار ایسے ہی لگ رہے ہیں۔ خدا نہ کرے عالمی جنگ میں جنگ تبدیل ہو جائے، حالات بد سے بدتر ہو جائے، لیکن روس اور چین کا جو کردار ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور یہی ہوتا ہے مشکل وقت میں سپورٹ کرنا۔ ایران کے پاس جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی چین کا ہی دیا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چین کا دیا ہوا ایران کے پاس جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ زیادہ مضبوط نہیں ہے، اور اسرائیلی امریکی فائٹر پلین کو گرانے میں وہ زیادہ اہم کردار ادا نہیں کر رہا ہے۔ عرب ملکوں پر لگاتار امریکہ کا پریشر تھا، اسرائیل کا پریشر تھا، اور دباؤ یہ بنایا جا رہا تھا کہ عرب ممالک بھی اس جنگ میں شریک ہو جائیں، اور عرب دیشوں کی طرف سے ایران پر حملہ ہونا چاہیے۔ لیکن عرب دیشوں نے عقل مندی سے کام لیا ہے، دانش مندی سے کام لیا ہے، اور عرب دیشوں نے ایران پر حملہ کرنے کا کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا ہے، بلکہ پہلی مرتبہ متحدہ عرب امارات کو، قطر کو، سعودی عربیہ کو، کویت کو، بحرین کو، عمان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ امریکہ نے ہمارے یہاں اپنا فوجی اڈا ہماری مدد کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے نہیں بنا رکھا ہے، بلکہ امریکہ کا یہ فوجی اڈا اسرائیل کی حفاظت کے لیے ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے، اور ایران جوابی حملہ اسرائیل پر کرتا، تو اگر
ان ملکوں میں امریکہ کا فوجی اڈا نہ ہوتا تو ایران سے جو میزائل اسرائیل کی طرف لانچ کیا جاتا اس کے بارے میں جلدی اسرائیل کو پتہ نہ چل پاتا، اسرائیل میں خطرے کے امکانات زیادہ رہتے۔ لیکن جب یو ای میں، قطر میں، کویت میں، سعودی عرب میں، جارڈن میں، عراق میں، ہر جگہ امریکہ کا ارلی وارننگ رڈار لگا ہوا ہے، تو جیسے ہی ایران سے کوئی میزائل فائر ہوتا ہے فوراً اسرائیل کو پتہ چل جاتا ہے کب وہ یو ای میں ہے یا عراق میں ہے، قطر میں ہے، اور ان ممالک کی سرحدوں سے وہ گزرتا ہے اور اسرائیل پوری طرح ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ پہلے اس کو یو ای میں ہی انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی عراق میں انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جارڈن میں کوشش کی جاتی ہے، پھر اسرائیل میں کر دیا جاتا ہے، سائرن بجا دیا جاتا ہے، لوگ شیلٹر ہاؤس میں چھپ جاتے ہیں، اور اگر میزائل گرتا بھی ہے تو خالی گھر پر گرتا ہے، خالی بلڈنگ پر گرتا ہے، اور انڈر گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگ بچ جاتے ہیں۔ بار بار آپ لوگوں نے ہمیشہ سوال کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں ایران میں ہلاکت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، مرنے والوں کی تعداد 1000 سے اب بھی کروس کر گئی ہے، لیکن جب ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو وہاں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو 20-25 منٹ پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میزائل آ رہا ہے، سائرن بجتا ہے اور لوگ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی میزائل جب ایران سے لانچ کیا جاتا ہے تو اس کو اسرائیل تک پہنچنے میں کم از کم 15 سے 20 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی ہائی اسپیڈ میزائل کیوں نہ ہو۔ تو اب عرب دیشوں کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ہماری زمینوں پر جو امریکہ کی آرمی ہے وہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے ہے، ہماری حفاظت کے لیے نہیں ہے۔ عرب دیشوں کے سربراہوں نے امریکہ سے لگاتار بات چیت کی اور ان سے مطالبہ کیا، آپ ایران پر حملہ کرنا بند کر دیجئے، ایران سے بات چیت کیجئے اور اس جنگ کو یہیں پر کلوز کر دیجئے۔ لیکن امریکہ نے سیریس ہی نہیں لیا، نہ تو محمد بن سلمان کو، نہ یو ای کی صدر کی بات کو، نہ امیر قطر کو، اور کہا کہ جب تک ایران سرنڈر نہیں کرے گا اس وقت امریکہ کا ایران پر حملہ جاری رہے گا، کیونکہ ایران اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، وہ ڈینجرس بن چکا ہے، اور اس کے نام و نشان کو مٹایا جائے گا، رجیم کو چینج کیا جائے گا۔ اور اسی کے بعد ان دیشوں کو احساس ہونے لگا، کیونکہ متحدہ عرب امارات پوری طرح بند ہو چکا ہے، دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ مکمل طور پر آج بند ہو گیا، قطر کا بھی ایئرپورٹ بند ہے، ابو ظہبی ایئرپورٹ بند ہے، اور مڈل ایسٹ کے تمام شہروں کے لیے لمیٹڈ فلائٹ جا رہی ہے، جہاں کا ایئر اسپیس کھلا بھی ہوا ہے۔ یعنی سعودی عرب کا اگر ایئر اسپیس اوپن ہے تو بہت لمیٹڈ فلائٹ وہاں جا رہی ہے۔ زیادہ تر دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں نے اپنی تمام ایئر لائن سروسز کو ہی پورے مڈل ایسٹ کے لیے سسپینڈ کر رکھا ہے۔ دبئی کی دنیا بھر میں پہچان بنی تھی ریئل اسٹیٹ اور ٹورزم کی وجہ سے، یورپ کے، امریکہ کے لوگ وہاں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہے تھے، ٹورزم کے لیے آ رہے تھے، اور یہ پورا سیکٹر دبئی کا، یو ای کا، دوسرے دیشوں کا تباہ ہو چکا ہے۔ ادھر ان دیشوں نے تیل کی پیداوار کو بند کر دیا ہے، کیونکہ اسٹوریج کے پاس ان کے پاس جگہ نہیں ہے۔ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا ہے، تو اب آئل ٹینکر نہیں گزر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پاس اسٹوریج کی جگہ کم پڑ گئی ہے، اور انہوں نے اپنی کمپنیوں کو بند کر دیا ہے۔ کبھی بند کر دو، جب یہ ٹینکر یہاں سے گزر جائیں گے، بھیجنے کی ہمارے پاس صلاحیت ہو جائے گی، دوبارہ ہم پیداوار شروع کریں گے۔ تو یہ پورے مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے، سچویشن ہے، اور یہ امریکہ اور اسرائیل کی وجہ سے ہوا۔ اور اب ان دیشوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ امریکہ تو اپنے شہریوں کو، اپنے افسران کو یہاں سے بلا رہا ہے، ہم مرتے رہیں گے، ہم مار کھائیں گے، ہم پر حملہ ہوتا رہے گا۔ اور یہ احساس ان ملکوں کے شہریوں کا بھی ہے۔ بہت سارے عرب اخبارات میں یہاں کے رائٹرز اور دانشوران اب لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ ہم نے بہت بھاری غلطی کی، ہم نے اپنا ڈیفنس پورا امریکہ کے ہاتھ میں دے دیا، اور مشکل وقت آنے پر امریکہ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ یو ای کا $1 ٹریلین سے زیادہ کا ایگریمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ، قطر کا بھی $1 ٹریلین سے زیادہ کا ایگریمنٹ ہے، سعودی عرب کا ہے، جارڈن کا ہے، ان تمام دیشوں کا ہے، لیکن امریکہ سیریس ہی نہیں لے رہا۔ ایک مرتبہ بھی یہ خبر ابھی تک نہیں آئی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یو ای کے پریزیڈنٹ سے فون پر بات چیت کی ہو، یا امیر قطر سے بات چیت کی ہے، یا ایم بی ایس سے بات چیت کی ہے۔ ابھی تک ایک بھی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ آخر کیوں امریکی صدر ان لوگوں سے کیوں بات چیت نہیں کر رہے ہیں؟ وجہ صاف ہے کہ امریکہ کی نظر میں ان سب کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ اسرائیل کے پروٹیکشن کے لیے امریکہ نے ان تمام دیشوں کو چھاؤنی کے طور پر استعمال کر لیا، فوجی محاذ کے طور پر استعمال کر لیا، اور اب جب یو ای کو، سعودی عرب کو، قطر کو احساس ہو گیا ہے
تو اب ان دیشوں نے دوسری طرف ہاتھ پھیلانا شروع کیا ہے۔ خبر ہے کہ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر عبداللہ بن زیاد نے اٹلی کا دورہ کیا اور وہاں کی پرائم منسٹر جورجیا میلونی سے انہوں نے ملاقات کی، بات چیت کی، اور اس خبر کو خود باضابطہ UAE کی سرکاری ویب سائٹ پر شائع کیا گیا ہے۔ آپ اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں، یہ آفیشیل خبر سامنے آئی ہے۔ اب ذرا سوچئے، UAE پر حملے ہو رہے ہیں اور حملے کے دوران UAE کا فورن منسٹر بھاگا اٹلی جاتا ہے۔ اٹلی کیوں گیا ہے اس کی وجہ بھی جان لیجئے، کیونکہ اٹلی، فرانس اور کئی دیشوں نے مل کر ایک مشترکہ ڈیفنس سسٹم بنا رکھا ہے جس کا نام ہے MAMBA۔ اس کی جو رینج ہوتی ہے 120 کلومیٹر سے زیادہ ہوتی ہے اور بیک وقت یہ کئی سارے میزائلوں کو، کئی سارے حملوں کو روکنے میں طاقت رکھتا ہے۔ امریکہ نے اپنا ٹھاڑ دے رکھا ہے UAE کو، لیکن اس کو ایران نے تہس نہس کر دیا ہے، ڈسٹروائے کر دیا ہے، اور امریکہ پر ایسے ہی UAE کو بھروسہ نہیں رہا، چنانچہ وہ اٹلی جا کر کے وہاں کے پرائم منسٹر سے بات چیت کر رہا ہے کہ آپ ہماری مدد کرو۔ قطر کو انگلینڈ کی طرف سے سپورٹ مل رہا ہے، ادھر قطر کی مدد کے لیے فرانس نے اپنے ایئر کرافٹ کو، فائٹر پلین کو بھیج دیا ہے، اور انگلینڈ نے بھی اپنے 4 فائٹر پلین کو قطر کی مدد کے لیے بھیجا ہے کہ آپ اس کے ذریعے ایران سے آنے والے میزائلوں کو روکو، حملوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ سعودی عرب اور پاکستان کا پہلے سے میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ موجود ہے، چنانچہ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ سعودی عرب کے وزیر اعظم اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے دونوں کی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، اور اس میں انہوں نے طے کیا کہ پاکستان کیسے سعودی عرب کا ساتھ دے گا، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ جو خبریں سامنے آ رہی ہے اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کو اور جو دوسرے عرب ممالک ہیں ان سب کو مشورہ دیا ہے کہ ایران آپ پر حملے نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایران کے حملے کا مقصد امریکی ایسٹس کو، امریکی اثاثوں کو نقصان پہنچانا ہے، اس لیے موجودہ صورتحال میں ایران کو جواب نہ دینا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ اگر ان دیشوں کی آرمی نے ایران پر حملہ کرنا شروع کر دیا تو پھر ایران بھی جوابی کارروائی کرے گا اور یہ ایک علاقائی جنگ بن جائے گی۔ ادھر ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا بھی بیان سامنے آ گیا جس میں انہوں نے اپنے تمام پڑوسی اور عرب دیشوں سے معافی مانگی اور کہا کہ آپ پر حملے ہوئے ہیں جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، ہمارا مقصد آپ پر حملہ کرنا نہیں تھا، اگر آپ کی سرزمین سے امریکہ ہم پر حملہ کرے گا تب ہم آپ پر حملہ کریں گے، ہم آپ پر حملہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اگر آپ پر حملہ ہو تو اس حملے کو ہم روکنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ تو ہمارے پڑوسی ہیں۔ اور یہی ایران کا شروع سے سٹینڈ بھی رہا ہے، لیکن ایران نے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ایران جوابی کارروائی میں عرب دیشوں میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر اور امریکی اثاثوں پر حملہ کرے گا۔ ایمبیسی تک پر بھی ایران نے حملہ کر دیا۔ تو مسعود پزشکیان کا بیان، ادھر پاکستان کے آرمی چیف کا سعودی عرب کا دورہ، اور ایک بیان ادھر خود سعودی عرب کے وزیر دفاع کا بھی بیان سامنے آتا ہے جس میں ان کی طرف سے ایران کو متنبع کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایران کی لڑائی امریکہ سے ہے تو ایران اس لڑائی میں پڑوسیوں کو نہ گھسیٹے، پڑوسیوں کے ساتھ وہ جارحانہ رویہ نہ اپنائے، اور ایران کی طرف سے بھی غلطی کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان عرب دیشوں نے آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ بنائی ہے کہ ہمیں اس جنگ اور لڑائی کو علاقائی لڑائی میں تبدیل ہونے سے روکنا ہے، ایران پر ہمیں جوابی حملہ نہیں کرنا ہے، اور ایران بھی دھیرے دھیرے صرف امریکی فوجی اڈے تک اپنے حملے کو محدود رکھے گا، ہم پر کہیں حملہ نہیں کرے گا۔ کئی جگہوں پر حملہ ہوا بھی تو انٹرسیپٹر کی وجہ سے، یعنی میزائل کو یا ڈرون کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو کہیں اور جا کر گرا، کچھ لوگوں کو چوٹیں آئی، کچھ لوگ اس کی وجہ سے ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ انڈرسٹینڈنگ اب مسلم دیشوں میں پائی جا رہی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ سمجھداری سے، عقل مندی سے مسلم دیشوں نے، عرب ممالک نے فیصلہ کیا ہے۔ عرب لیگ نے آج اپنا اجلاس بھی بلایا تھا اور اس اجلاس میں بھی تقریباً اسی طرح کی باتیں سامنے آئی ہے۔ ایران کی مذمت بھی کی گئی ہے کہ ایران نے ہمارے دیشوں پر، عرب ممالک پر حملہ کیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جوابی کارروائی نہ کرنے میں ہی عرب دیشوں کی بھلائی ہے، یہی ہونا چاہیے۔ اور ان دیشوں کو اب اچھی طرح یقین ہو گیا ہے کہ امریکہ ان کا سگا نہیں ہے، امریکہ ان کا خیر خواہ نہیں ہے، امریکہ ان کے ہاں جو تیل ہوتا ہے، ان کے ہاں جو گیس نکلتا ہے تو اس پیسے کو لے کر اپنے خزانے کو بھرنے کا کام کرتا ہے اور ان کو آرمی دے دیتا ہے، ان کو کچھ ایئر کرافٹ دے دیتا ہے، کچھ پلین دے دیتا ہے، کچھ ٹیکنالوجی دے دیتا ہے، اور
ये सब अमेरिका इनको देता है इसराइल की हिफाजत के लिए। तो अमेरिका इनका पैसा लेकर इनको ही बेवकूफ़ बना रहा है और मुश्किल वक्त में अमेरिका इनके साथ खड़ा नहीं होता है। ये एहसास अब इन देशों को होने लगा है और उसी का नतीजा है कि अब इनमें से कोई इटली से मदद मांग रहा है, कोई पाकिस्तान से मदद मांग रहा है, कोई फ्रांस से, कोई इंग्लैंड से। उधर यूरोप के देशों ने भी अब अमेरिका को पहले की तरह सपोर्ट नहीं किया है। तो मशरिक़ वस्ता के जो हालात थे वो बदल रहे हैं और जो अलाइंस मशरिक़ वस्ता के जो हालात थे वो बदल रहे हैं और ये जो लड़ाई है वो लड़ाई अब लंबी चलने वाली है, यहीं पर ख़त्म होने वाली नहीं है। रूस और चीन का अगले दिनों में क्या किरदार रहेगा, वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के बाद ट्रंप का क्या रद्द अमल सामने आता है, इसका सभी को इंतज़ार है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहाँ अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिल्लत टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम खबरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है, इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।